بہت ہی مشہور و معروف، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فقہ حنفی کا جو خزانہ ہے وہ ہے کنز الدقائق۔ ہر مدرسے میں، چاہے مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کا ہے یا مسلک دیوبندی کا ہے، دونوں مسالک والے اس کتاب کو کنز الدقائق کو اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، بلکہ یہ فقہ حنفی کا ایک خزانہ ہے، دقیق باتوں کا خزانہ، کنز الدقائق۔ یہ مولانا عبداللہ ابن احمد ابن محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تصنیف ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک کے عین مطابق ہے۔ میرے صفحہ نمبر 24، اور اگر آپ باب دیکھنا چاہتے ہیں تو باب صفت الصلاۃ، باب صفت الصلاۃ کی آخر میں اب بیان فرماتے ہیں، والقیام، کھڑے ہو جائیں، حین قیل حی علی الفلاح، جب یہ پڑھی جاتی ہے کہ حی علی الفلاح تو پھر مقتدی اور امام دونوں کھڑے ہو جائیں۔ وشروع الامام، اور امام تکبیر کب پڑھے، اللہ اکبر کب شروع کر لے، مذ قیل قد قامت الصلاۃ، جب یہ کہا جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو پھر امام تکبیر پڑھنا شروع کر دے۔ یہ ہے کنز و دقائق جلد نمبر 1، اور میں نے آپ کو باب بتایا باب صفت الصلاۃ۔ آئیے کتاب اٹھاتے ہیں، کتاب المبسوط، بہت مشہور و معروف ہے، شمس الاسلام شمس الائمہ الفقی ابی بکر محمد ابن احمد ابن ابی سہیل الرخسی الحنفی، متوفی ہے سن 490 ہجری کی۔ آپ نے فتویٰ لکھا ہوا ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ مقتدی اور امام نے کب کھڑے ہونا ہے اور نماز کب شروع کرنی پڑی، جلد نمبر 1، اور افتتاح الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ۔ آپ نے ایک تائید فرمائی ہے، فرماتے ہیں فَإِن كَانَ الْإِمَامُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنِّي أَحَبُّ لَهُمْ أَن يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امام موجود ہے اور سامنے ہے امام تو پھر کیا ہوگا، وہ جب سارے لوگ امام سمیت اس وقت کھڑے ہو جائیں کہ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح تو کھڑے ہو جائیں۔ فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ، جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو کبر الامام والقوم جمیعا، امام اور مقتدی سارے اب شروع کر دے، نماز پڑھنی شروع کر دے، اللہ اکبر کہے۔ فی قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ، آپ مبارک فرماتے کہ یہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے۔ وقال ظفر، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے اذا قال المؤذن مرة قد قامت الصلاة قاموا في الصف۔ امام محمد رحمۃ اللہ کا مسلک الگ سے ہے، آپ فرماتے ہیں مؤذن قد قامت الصلاة پڑھیں گے تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اور وَإِذَا قَالَ ثَانِيًا، جب دوسری دفعہ جب کہا جائے کہ قد قامت الصلاة تو کبروا، پھر تکبیر پڑھیں۔ آپ فرماتے حی علی الصلاة یا حی علی الفلاح پر کھڑے نہ ہو، آپ نے تو اور بھی اس لیمٹ کو تنگ کیا ہے۔ آپ فرماتے جب پہلی بار پڑھی جائے نا کہ قد قامت الصلاۃ تو سارے کھڑے ہو جائیں، اور جب دوسری باری پڑھی جائے گے کہ قد قامت الصلاۃ تو پر امام اور مقتدی سارے تکبیر کر لیں اور شروع کر لیں۔ کیوں؟ لأن الإقامة تباين الأذان بهاتين الكلمتين فقام الصلاة عندهما۔ آپ فرماتے ہیں کہ آذان اور اقامت کے درمیان فرق ان دو کلمات میں سے، آذان میں قد قامت الصلاۃ نہیں ہے لیکن اقامت میں قد قامت الصلاۃ ہے، تو فرماتے دونوں میں آذان اور اقامت میں فرق یہ ہے، تو فرماتے جیسے یہ دو الفاظوں میں سے پہلا لفظ جو قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور جب دوسرا لفظ ہو قد قامت الصلاۃ تو پھر امام اور مقتدی دونوں تکبیر فرمائیں۔ تو تکبیر کا جو موقع ہے وہ امام محمد، امام ظفر اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک ایک ہی ہے، اور وہ وقت ہے جب یہ پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ پس تکبیر کی جائے۔ اور آپ نے دلیل بھی بیان فرمایا ہے، امام محمد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے دلیل یہ دیا ہوا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ
آپ فلا تسبقنی بالتأمین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اقامت پورا نہ کر لوں آپ تکبیر مت پڑھیں۔ آپ مبارکین فرماتے اس حدیث سے فدل علی انہ کان یکبر بعد فراغہ من الاقامہ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ بِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يُخْبِرُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ أُقِیمَتْ، فرماتے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت پوری ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی تھوڑا سا مہلت دیجئے، آپ جب تک میں پوری کا پورا اقامت مکمل نہ کروں یا رسول اللہ آپ تکبیر، درخواست تھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ مبارک یہ دلیل لیتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ نے جب یہ عرض کی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت پوری ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ اور دوسرا وجہ بیان فرماتے ہیں، دوسری وجہ کیا ہے؟ وَلِأَنَّ الْمُؤَذِّنَ بِقَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ يُخْبِرُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ أُقِیمَتْ وَهُوَ أَمِینٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسرا جب مؤذن یہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ، وہ خبر دیتا ہے کہ نماز کڑی ہو چکی ہے، تو فلہذا یہ مؤذن جو ہے وہ امین، یہ تو امین بندہ ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتا۔ اور فَإِذَا لَمْ يَكْبِرْ تو كَانَ كَاذِبًا فِي هَذَا الْأَخْبَارِ، اور جب امام نے اس وقت تکبیر ہی نہیں کہی تو پھر مؤذن جو ہے وہ اس خبر دینے پر جھوٹا ہے، اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ کی خبر بتائی اس نے، ابھی نماز تو کڑی نہیں ہوئی اور اس نے کہا نماز کڑی ہو چکی ہے۔ تو فلہذا اس کو بھی مؤذن کو بھی جھوٹ سے دور کرنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ یہ ہے کہ جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو نیت کر لے، اللہ اکبر پڑھ لے، شروع کر لے۔ آئیے ایک بہت بڑا مشہور ایک اور فتاویٰ دیکھتے ہیں، فتاویٰ عالمگیریہ المعروف بل ہے فتاویٰ الہندیہ، فتاویٰ ہندی بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ جو ہے فتاویٰ عالمگیریہ بھی۔ یہ علماء کرام جو اس زمانے کے تھے تقریباً 500 علماء کرام، اور اسے بے اختلاف روایات یا تو اورنگزیب عالمگیر نے یا اکبر بادشاہ نے ان کو اکٹھے کیے تھے کہ آپ سارے علماء مل کے ایک فتویٰ فقہ حنفی کی روح کے مطابق نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کے جو شرائع کی احکام ہے ان کے بارے میں ایک فتویٰ مرتب کر لے، اور اس فتویٰ کو ایک سند کی درجہ دی جاتی ہے۔ اور فقہ حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ مضبوط ترین فتاویٰ میں ہے۔ میرے پاس جو فتاویٰ ہے فتاویٰ عالمگیریہ، یہ ان کا جلد اول ہے، اور آپ ان میں سے صفحہ نکال سکتے ہیں 57۔ باب الاذان ہے، کتاب الاذان ہے، اذان کی بحث کے بارے میں آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ثم يقول اذا بلغ المؤذن قوله حي على الفلاح، فرماتے ہیں کس وقت پھر کھڑے ہو جائیں قوم؟ آپ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، جب لفظ حی علی الفلاح پڑھے تو مؤذن اقامت کے دوران جب کریں گے تو مؤذن تو سب سے پہلے کھڑا ہے اقامت کے لیے، تو امام اور مقتدی یہ دونوں کھڑے ہو جائیں۔ ان کان المؤذن غیر الامام وکان القوم مع الامام فی المسجد فانه یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح عند علمائنا الثلاثہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مؤذن خود امام نہیں ہے، یہ بھی ممکن ہے کبھی کبھار امام صاحب خود ہی تکبیر پڑھیں گے، اگر مؤذن خود امام نہیں ہے، امامت نہیں کرا رہا، امام الگ ہے اور مؤذن الگ ہے، اب یہ مؤذن جب تکبیر دینا شروع کرے، اقامت دینا شروع کر دے تو کب پھر کھڑے ہو جائیں سارے لوگ اور امام؟ جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، اس پہ کھڑے ہو جائیں، اور پھر تکبیر کب پڑھیں؟ فرماتے ہیں وَيُكَبِّرُ الْإِمَامُ قَبِيلَ قَوْلِهِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اور امام اس سے پہلے فتاویٰ عالمگیریہ نے تو قد قامت الصلاۃ کے پہلے قد قامت الصلاۃ پر لازم فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب مؤذن قد قامت الصلاۃ پڑھیں گے تو پھر امام تکبیر کر لے اور سارے مقتدی بھی اس میں شروع ہو جائیں۔ آپ نے یہ بحث شمس الائمہ الحلوانی اور محیط سے اس قول کو نقل فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ ایک اور مشہور کتاب کو دیکھتے ہیں، الفقہ الاسلامی و ادلہ، یہ تالیف کیا استاد دکتور وہبہ الزحیلی نے، اور یہ چاروں مذاہب کی فقہ کو
اجاگر کر رہے ہیں کہ چاروں مذاہب کے فقہ میں کیا ہے، کن کے مسلک میں کیا ہے اور کن کے مسلک میں کیا ہے۔ ان کا جلد نمبر 2 ہے میرے پاس، اور یہ المکتبۃ الحبیبیہ، کانسی روڈ، کوئٹہ، ارگ بازار، کندہار کا میرے پاس۔ امام کب تکبیر تحریمہ شروع کر لے، اس بحث کے بارے میں المسئلۃ الثانیہ فرماتے ہیں قال الجمہور، فرماتے دوسرے علماء، جمہور علماء کہتے ہیں کہ لا یکبر الامام الا بعد تمام الاقامت و استواء الصفوف۔ فرماتے ہیں کہ جمہور یعنی ہمارے مسلک کے علاوہ جو دوسرے علماء ہیں، ان کا مسلک یہ ہے کہ امام اس وقت تک تکبیر نہ کریں جب تک کہ اقامت پوری طرح سے مکمل نہ ہو، اس وقت تک تکبیر نہ کہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ کا مسلک کیا ہے؟ آپ فرماتے وقال الحنفیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا، ہم اور آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلد ہیں، ہم اپنی امام کے قول پر عمل کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک کیا ہے؟ فرماتے ہیں ان موضع التکبیر ہوا قبل ان یتم الاقامہ۔ آپ فرماتے ہیں تکبیر کب پڑھی جائے، تکبیر کی جگہ کون سی ہے؟ اس سے پہلے کہ اقامت مکمل ہو، اقامت مکمل ہونے سے قبل ہی تکبیر کا موضوع ہے۔ وَاسْتَحْسَنُ التَّكْبِيرِهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعہ حنفی مسلک نے یہ بات بہتر جانا ہے کہ اقامت کے دوران کب امام تکبیر پڑھے۔ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ تو امام تکبیر۔ انہوں نے بھی وہ روایت نقل کی ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے تھوڑا سا انتظار فرما لیا کریں کہ میں اقامت پورا کر لوں، اس کے بعد تکبیر پڑھا کریں۔ تو فرماتے ہیں اس میں بھی دلیل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک اقامت پورا ہونے سے قبل ہی تکبیر فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے۔ آئے ایک بہت بڑا مشہور ایک اور فتاویٰ پڑھتے ہیں، فتاویٰ تاتارخانیہ، یہ بہت مشہور فتاویٰ ہے، اور یہ حضرت علامہ عالم ابن علا انصاری ان کا المتوفی سن 786 ہجری میں ان کے لکھے ہوئے فتاویٰ ہے، اور فقہ حنفی میں اس کا بھی اپنا ایک مقام ہے اس فتاویٰ کا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ان کا جلد نمبر 1 ہے، اور میرے پاس جو کتاب ہے اس میں سے ان کا صفحہ 387 قال محمد فی الاصل، امام محمد رحمۃ اللہ تعالی مبسوط میں فرماتے ہیں اذا کان الامام مع القوم فی المسجد، جب امام قوم کے ساتھ، مقتدیوں کے ساتھ مسجد میں موجود ہو، والقوم، اور قوم بھی موجود ہو، تو پھر کیا ہے؟ یقوم الامام والقوم، امام اور قوم مقتدی سارے کھڑے ہو جائے۔ اذا قال المؤذن، جب مؤذن کہے کہ حی علی الفلاح، جب حی علی الفلاح پڑھی جاتی ہے تو مؤذن جب حی علی الفلاح پڑھیں گے تو مقتدی اور امام کھڑے ہو جائیں۔ قاموا فی الصف، وہ صف میں کھڑے ہو جائیں۔ کیا ہو؟ عند علمائنا الثلاثہ، ہمارے 3 علماء کے نزد، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی، تینوں مشائخ کے قول میں۔ ہاں، وقال الحسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد بھی ایک بہت مشہور فقیہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، جب مؤذن کہیں کہ قد قامت الصلاۃ تو پھر صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ امام محمد، امام ابو حنیفہ اور امام ظفر کا قول یہ ہے کہ جب حی علی الفلاح پڑھی جائے تو پھر کھڑے ہو جائیں، اور حضرت حسن ابن زیاد آپ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ تو قاموا فی الصف، وہ صف میں کھڑے ہو جائے۔ وَإِذَا قَالَ مَرَّةً ثَانِيَةً، جب دوسرے بار قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو کبروا، یہ اب تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہہ لیں۔ کھڑے ہونے میں تو اختلاف موجود ہے کہ کچھ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہو جائیں، کچھ فقہا فرماتے ہیں حی علی الفلاح پہ کھڑے ہو جائیں، لیکن تکبیر شروع کرنے میں کسی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں کہ جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر اللہ اکبر، اور فرماتے ہیں والصحیح قول علمائنا الثلاثہ، اور فرماتے ہیں صحیح قول ہمارے 3 علماء کا ہے کہ تینوں علماء نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ حی علی الفلاح پر کھڑے ہو جائیں سارے۔ فرماتے ہیں ثم الامام متى یأتی بالتکبیر، اب امام تکبیر کب شروع کر لیں؟ چلو ایک سے تو پتہ چلا کہ حسن ابن زیاد کہتے ہیں
کہ قد قامت الصلاۃ پر تکبیر پڑھی جائے، امام ابو حنیفہ، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ تو فرماتے ہیں کہ آپ امام حی علی الفلاح اور مقتدی بھی حی علی الفلاح پہ کریں۔ اب آئیں، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ کب تک تکبیر کب پڑھی جائے، نماز کب شروع کی جائے؟ تو آپ فرماتے ہیں قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یکبر قبیل قولہ قد قامت الصلاۃ، فرماتے ہیں تب جب قد قامت الصلاۃ پڑھی جائے تو پھر تکبیر شروع کی جائے۔ اور اسی طرح فَقَذَا فَسَّرَ فِي النَّوَادِرِ، نوادر میں بھی آپ سے جو نادر کلمات صادر ہوئے اس میں بھی آپ کا یہ قول ہے کہ جب کہا جائے قد قامت الصلاۃ تو پھر یکبر تکبیر پڑھی جائے۔ آپ نے سماعت فرمائی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے فقہ کے ایک مسئلے کو خالصتاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق ثابت کیا، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ ہے مستحب کا۔ اب ان کا انکار، مستحب کی انکار جائز نہیں ہے، آپ نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب کو ترک کر دیا آپ نے، مستحبات کو آپ نے ترک کیا، لیکن اس پر اعتراض کریں گے کہ کیوں ایسے کرتے ہیں آپ لوگ، فلاں بندہ کیوں ایسا کرتا ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اس پر باقاعدہ دلائل دی ہیں، اور میں نے آپ کو کتابوں کے حوالے پیش کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے کہ جب مؤذن پڑھے حی علی الفلاح تو سارے لوگ امام سمیت کھڑے ہو جائیں، اور جب مؤذن کہے کہ قد قامت الصلاۃ پھر تکبیر پر شروع کی جائے، کیونکہ قد قامت الصلاۃ کے معنی ہے تحقیق نماز کھڑی ہو چکی ہے، اور اگر ہم اس بات پر عمل نہیں کرتے تو ہمارا مؤذن جو امین و صادق ہے اسے ہم نے جھٹلایا، اور دن میں اگر 5 دفعہ بھی ہم ان کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اس طرح کے بندے کو مؤذن ہونے کا حق ہی نہیں ہے جو امین اور صادق نہ ہو۔ تو فلہذا مستحب کام یہ ہے، ہم سلسلہ عالیہ نقش بندیہ کے لوگ جو ہوتے ہیں ہم عمل کرتے ہیں رخصت پر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کرتے ہیں، عزیمت بہتر جو ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اور بہتر یہی، اور جب پڑھی جائے کہ قد قامت الصلاۃ تو تکبیر شروع کی، آپ نے اس پر عمل نہیں کرنا تو بے شک مت کیجیے گا، لیکن جو اس پر عمل کرتے ہیں اس پر دلیل خود بھی ان کے پاس موجود ہے، اور جو ان پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس کی رد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ میرا مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک، میرا ذاتی کوئی فتویٰ نہیں ہے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا فتویٰ ہے، اسے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کتابوں کے حوالے میں نے سارے آپ کو بتائیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر عمل کریں گے اس پر تو یہ ایک نہایت ہی نیک اور بہترین کام ہوگا۔